بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ وقت کون سا ہے، اور نہ ہی اس جگہ کا علم ہے جہاں پہ ہماری موت واقع ہوگی۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کون کہاں پہ مرے گا، لیکن موت سے پہلے اچھے خاتمے کی تیاری ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ ایک تو حدیث مشہور ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ منحصر ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اعمال کا دار و مدار ہے اس کا تعلق بندے کے خاتمے کے ساتھ بھی ہے، کہ خاتمہ کیسے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری موت سے، برے خاتمے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اگر کسی کا خاتمہ اچھا نہ ہو، اور یہ جو فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ ایک شخص کی موت پر یہ لفظ کہے تھے، جو لڑا تو مسلمانوں کی طرف سے تھا، لیکن جب اس سے زخم برداشت نہ ہوئے تو اس نے تلوار رکھ کے خود کو مار لیا، قتل کر لیا، خود سوزی کر لی، خودکشی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ خاتمہ اچھا ہو، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جلیل القدر انبیاء نے اچھے خاتمے کی دعا مانگی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر ایک خطبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، یا استسقاء کا خطبہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جب بھی موت آئے حالت اسلام میں آئے، فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جناب یعقوب کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر جناب اسماعیل جناب اسحاق کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی چیز کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دونوں کی ایک ہی بات تھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، اس دین کو اختیار کیا ہے۔ یہ جو اسلام ہے، دین اسلام، اسے اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، اور تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اگر اس احسان کا حق ادا کرنا ہے تو پھر فرما برداری کے علاوہ تمہیں موت نہ آئے۔ جب بھی موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اسلام۔ رضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے یہ دین اسلام، اور تمہیں عطا کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اس کے احسان کا حق یہ ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب بھی تمہیں موت آئے اللہ کی فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ اچھا خاتمہ، اس کی دعا آپ سورہ یوسف پڑھیے۔ یوسف علیہ السلام کتنی آزمائشوں، امتحانات، مشکلات کے بعد اللہ رب العزت نے اگر عطا کیا تو کیا؟ تخت عطا کر دیا، بادشاہت عطا کر دی۔ کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ بادشاہت تو دے دی۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیر بھی تو نے سکھا دی۔ فاطر السماوات والارض، او آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے جب فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے اس حلقے میں، اس زمرے میں، اس جماعت میں رکھنا جو نیکوں کی جماعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ جب مجھے دنیا سے لے جانا تو میرے بعد پچھلوں میں میرے لیے دعا کرنے والے، اچھے لفظ استعمال کرنے والے، مجھے دعائیں دینے والے، میرے لیے استغفار کرنے والے، وہ میرے بعد والوں میں رکھنا۔ یعنی میں ایسے عمل کر کے جاؤں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو کچھ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ ظاہر ہے حسن خاتمہ، جو شخص اسلام کی، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے جائے اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے جائے، لوگوں کا حق مارا ہو۔ یہ اسی سال کے دوران ایک خبر آپ نے بھی سنی پڑھی ہوگی، ہم نے بھی سنی پڑھی ہے کہ ایک شخص، کوئی بلڈر تھا، مر گیا تو لوگ اس کے جنازے پہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے اتنے پیسے کھا گیا، اتنے پیسے دبا گیا۔ اس کی قبر کے اوپر گارڈ کھڑے کرنے پڑے کہ کہیں یہ ستائے ہوئے لوگ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اور اسی سال کے دوران ہم نے یہ خبر بھی سنی اور پڑھی، بلکہ پوری دنیا کے اسلامی میڈیا نے اسے بڑے اچھے لفظوں میں نمایاں کیا، شائع کیا۔ وہ قاری عبد المتین اصغر صاحب جو سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، سورہ حجرات کی آیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں پڑھ رہے تھے۔ آیت پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، آیت پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جہاں جہاں ان کی خبر پہنچی وہیں سے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے استغفار کیا۔ یہ اچھی اور بری موت، اس کے لیے عمل کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو دونوں رستے انسان کو دکھا دیے، رستہ ہم نے دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے شکر کرنے والا بنے یا ناشکری کرنے والا بنے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اچھی موت کے لیے چاہیے، ہمیں درکار ہیں، وہ ہونی چاہیے۔
سب سے پہلے تو ایمان، ایسا ایمان جو آزمائش پڑنے پہ ڈگمگائے نہ، جو مشکلات آنے پہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، بلکہ ایسا پختہ ایمان، آسانی ہو مشکل ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، کچھ بھی ہو، ایمان مضبوط رہے، ایمان قائم رہے۔ سچا ایمان اگر ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کفر و اسلام کا مارکا ہے، دوران جنگ، کہا جہاد کروں یا اسلام لاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جہاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جہاد میں شریک ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے اسے حصہ اس کے سامنے رکھا کہ یہ تیرا حصہ ہے۔ کہا میں نے تو اس لیے جہاد نہیں کیا، میں نے اس کے لیے نہیں کیا کہ مجھے مال ملے گا، مجھے غنیمت ملے گی، حالانکہ ہے حلال بابرکت مال، لیکن اس نے کہا میں ان سب کی وجہ سے ایمان نہیں لایا کہ مجھے مال ملے گا، میں تو اسلام اس لیے لایا تھا، جہاد میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، اور کہیں سے کوئی گمنام تیر آئے، اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، گردن کی طرف، یہاں لگے اور میری اللہ کے راستے میں موت واقع ہو جائے، میں شہادت پاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی اس بات میں ایمان میں سچا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کی بات کو سچا کر دے۔ اگلا مارکا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہداء کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ یہی شخص جو پچھلے مارکے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی تیر آئے اور مجھے یہاں پہ لگے میری گردن میں، بالکل اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے اشارہ کیا تھا وہیں پہ تیر لگا ہوا تھا، اور یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سچا تھا، بات سچی کی، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو سچا کر دکھایا۔ ایمان ایسا کہ جو کسی غرض کی وجہ سے نہ ہو، کسی اور مقصد کی وجہ سے نہ ہو، ایمان اللہ کے لیے، رضیت باللہ ربا، کہ اللہ تو میرا رب ہے، بس میں اسی پہ راضی ہوں، اسی پہ خوش ہوں، تنگیاں مشکلات آسانیاں، دنیا مشکل میں یا آسانی میں، تنگی میں ترشی میں، خوشی میں غمی میں، یہ ایام ہے، یہ گزر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اگر تیری رضا نہ رہے، تیری خوشنودی نہ رہے تو پھر میرا ساری زندگی ناز و نعم میں پلے رہنا یا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا میرا کسی کام کا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جس صحابی کو سولی پہ چڑھایا گیا اور اسے لوگوں نے ڈرایا کہ بہت بری موت آئے گی، اس نے کہا لست ابالی حین اقتل مسلما فی ای شق کان للہ مسرائی، اگر اسلام کی حالت میں مار دیا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنی کس سائیڈ پہ کس جانب پہ آ کے گروں گا، کیونکہ میں نے تو اللہ کے لیے گرنا ہے، میرا مقصد تو ایک ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، مقصد تو ایک ہے، دنیا کچھ کہے یا دنیا کچھ نہ کہے، نہ کسی کو دکھانے کا ہے، نہ کسی کو نہ دکھاوے کا ہے، نہ سناوے کا ہے، کچھ بھی نہیں، ایمان اللہ پہ اور اللہ کے لیے ہے، جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور کسی غرض اور مقصد کے لیے نہیں کرنا، یہ ہے ایمان۔ اگر ایمان صادق ہو، ایمان سچا ہو، بندہ اپنے ایمان میں کامل ہے، ایمان میں سچا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کا خاتمہ اچھا فرماتے ہیں۔ یہ مثال ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری چیز وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ اللہ توفیق دے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ، مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، کچھ لوگ ان کی پہلی زندگی کیسی بھی گزری ہو، لیکن موت سے کچھ مہینے پہلے، ایک آدھ سال پہلے، وہ اپنی ساری ناراضیوں کو، ساری پچھلی زندگی کو بھلا کے وہ اللہ کے لیے آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، پہلی صفوں کے نمازی ہوتے ہیں، اور اسی زندگی کے دوران ان کی موت آتی ہے، اسی دوران۔ یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی،
آخری وقت آتا ہے، کئی لوگ ہوتے یہاں پہ ہیں لیکن عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر موت آتی ہے، وہاں پہ پھر لاکھوں لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ ایمان کا صادق ہونا اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے توفیق کا بیچ میں شامل ہونا، یہ دو ابتدائی اجزاء ہیں کہ بندہ ان کے ذریعے اچھے خاتمے کی طرف جائے، بندے کا اچھا خاتمہ ہو۔ اگر اچھا خاتمہ نہ ہو، اگر اللہ اچھا خاتمہ نصیب نہ کرے، خاتمہ برا ہو، لوگ جانے کے بعد برا کہیں، یہ بھی تشویشناک بات ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے، بندہ مسلم کے لیے بڑی فکر انگیز بات ہے کہ میں دنیا میں اپنی شہرت ایسے چھوڑ کے جاؤں کہ لوگ مجھے پیچھے سے برا بھلا کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ پھر کسی دوسرے موقع پہ یا اسی دن کوئی اور جنازہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ وجبت وجبت۔ آپ نے ادھر بھی کہا وجبت، کہا جب اس کا جنازہ لایا گیا میں نے لوگوں کی باتیں سنی، اس کے بارے میں شکوے تھے، اس کے بارے میں شکایات تھیں، اس کے بارے میں لوگوں کے اچھے خیالات، اچھی زبان سے اچھے الفاظ، فکرے، جملے نہیں نکلے۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم ہی تو زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جب لوگوں نے گواہی دے دی کہ بندہ اچھا نہیں تھا، تو میں نے جو وجبت کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئے۔ اور جو بعد میں لایا گیا اس کا لوگوں نے تعریف اچھی کی، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے کلمات، اچھے جملے، اچھے فکرے، اچھے لفظوں میں یاد کیا، تو ظاہر ہے اب لوگ اس سے خوش ہیں، زندگی میں اس سے خوش رہے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد غم زدہ ہیں، افسردہ ہیں۔ تو انتم شہداء اللہ علی الارض، تم ہی تو زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم ہی ہو زمین پر اللہ کے گواہ۔ تو میں نے کہا وجبت کہ جب لوگ اس سے راضی ہیں اور یہ اپنے فرائض میں، فرائض دینیہ میں، فرائض اسلامیہ میں بھی کامل تھا، اسلام کی حالت میں گیا ہے، تو اس کے لیے پھر جنت واجب ہوگی۔ ان اللہ اذا احب عبدا استعملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کسی بندے کو، استعملہ، ایک حدیث کے لفظ ہیں اصلہ، ایک حدیث کے لفظ ہیں طہرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہے استعملہ، اصلہ، طہرہ کیا ہے تطہیر، کیا ہے اس بندے کو توفیق دینا، کیا ہے اس بندے کو استعمال کرنا، جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے اللہ استعمال کرتا ہے، اسے کسی کام میں لگاتا ہے، اسے اللہ توفیق دیتا ہے، اور اس بندے کو اللہ پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کہ اللہ نے توفیق دے دی، اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو، ایمان بھی کامل ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ بندہ اپنے اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا گو رہے، دعا کرتا رہے اچھے خاتمے کے لیے۔ دعا کی مثال، سب سے بڑی مثال جو میرے پاس ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ اپنی زندگی کا آخری حج کیا، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا آخری حج ہے، اور منا کے بعد جب جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد فارغ ہوئے تو وادی کے درمیان میں اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، اپنی چادر کو اپنے اوپر سے اتارا اور نیچے رکھ دیا تاکہ اسے مٹی لگے اور میری عاجزی جو ہے وہ ظاہر ہو۔ کہنے لگے اللہ عمر بہت ہو گئی، قوت طاقت ہاتھوں میں، اعضاء میں وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، بال سفید ہو گئے، اب تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہی دعا کرتا ہوں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک،
وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرمانا، اور میری موت بھی تیرے رسول کے شہر مدینہ میں ہو۔ شہادت سے محبت اور شہر مدینہ سے محبت، اور لگاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دعا میں جھلک رہا ہے، ساتھ ان کے خادم ہیں اور لوگ ہیں ساتھ، کہتے ہیں شہادت کی دعا۔ تعجب ہے، دعا شہادت کی، اور دعا مدینہ رسول میں، شہر رسول میں شہادت کی دعا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتے ہوئے کوئی مدینے پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ انہیں کوئی دشمن باہر سے آئے مدینے پہ حملہ کرے، جبکہ سلطنت اسلامیہ دور تک پھیل چکی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی مدینے پہ حملہ آور ہو اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں شہید کرے۔ چلیں صرف شہادت کی دعا مانگتے اور کسی لشکر کے ساتھ جاتے، کہیں پہ جا کے لڑتے تو توقع تھی کہ انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، لیکن مدینہ میں شہادت کی دعا۔ ذی الحج ہے اور ذی الحج ختم نہیں ہوا کہ فجر کی نماز کے دوران ان پر زہر آلود خنجر سے حملہ ہوا، ان کی انتڑیاں کٹ گئیں، اور پھر یکم محرم کو شہادت پائی۔ ابھی بیمار ہیں، زخمی ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کے انعامات گنوائے کہ آپ پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، احسانات ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس ساتھ کو نبھایا، پھر آپ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، آپ نے اس ساتھ کو نبھایا۔ آپ وہ شخص ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہنے لگے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر کے کہنے لگے کہ میں اللہ کی جناب میں اس امید سے پیش ہونا چاہتا ہوں، دعا میری یہ ہے، گزارش اللہ کے سامنے یہ ہے کہ میں بس برابر برابر میں چھوٹ جاؤں، اگر مجھے کچھ لینا نہ پڑے تو مجھے کچھ دینا بھی نہ پڑے۔ فکر ایسی، ساری زندگی کا بیشتر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی خدمت میں، اور زبان سے نکلنے والی کچھ باتیں وہ ایسی ہیں کہ الہامی باتیں ہیں، کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے 5 مقامات ایسے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیتیں اللہ نے میرے مشورے پر نازل فرمائی ہیں، کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس سے پہلے اس بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فلاں فلاں آیتیں جو ہیں وہ میرے مشورے پہ نازل فرمائی۔ پردے کا جو حکم ہے خصوصاً امہات المؤمنین کے لیے، یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد آیتیں نازل ہوئیں۔ ایمان بھی کامل ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک سے دعا بھی ہے کہ اللہ اگر موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اچھی موت، شہادت سے بہتر کوئی بہترین موت نہیں ہے، اور جو شہادت کی دعا صدق کے دل سے مانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کرے اللہ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیں گے، چاہے اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ یہ دعا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔